اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فاراد قومنا قتل نبینا واجتیاح اصلنا وہموا بنا الہموم وفعلوا بنا الافائل صلی اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 9 آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج کے اس خط میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو ہے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا. اس خط میں مولا نے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ قریش نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا الزام کیا اور خاندان رسول پر زندگی ناممکن بنائے رکھی، اور ہم نے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت جاری رکھی. اور چوتھی بات کہ علیہ السلام کے ساتھ ایسے قریش کا نام بھی نہ لینا چاہیے جو اسلامی تحفظ میں پیچھے رہے. آئیے خط میں چلتے ہیں. کہ مولا فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہماری کہلانے والی قوم نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا منصوبے بنائے اور ہمارے نسل کو منقطع کرنے اور جڑیں کھود ڈالنے کا بندوبست جاری رکھا اور ہمارے لیے غم و الم فراہم رکھنے کو اہمیت دی اور ہمارے ساتھ ہر برا سلوک جاری رکھا اور راحت و سکون کو ہم تک پہنچنے سے روک دیا اور ہمیں مستقلاً خوف و ہراس سے دوچار رکھنے کا انتظام کرتے رہے اور ہمارے خاندان کو ایک خشک پتھریلے پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور رکھا اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا کر ہمیں ختم کر ڈالنے میں لگے رہے. مگر اللہ نے ہمیں رسول کے دین کی حفاظت اور ان کی عزت و حرمت کو محفوظ رکھنے کی ہمت اور مستقل ارادہ عطا کیا. ہمارا مومن قریشی مظالم کو اجر و ثواب کی خاطر برداشت کرتا تھا اور ہمارا کافر قرابت کی وجہ سے حمایت کرتا تھا. اور قریش میں سے جو لوگ اسلام اختیار کر چکے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں اور مظالم سے اس لیے محفوظ تھے کہ انہوں نے اپنے خاندانوں اور چودھریوں سے حلفیہ معاہدے لے رکھے تھے اور خود ان کے رشتہ دار ان کے مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یوں وہ امن و چین سے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب جنگ اور خطرات کی شدت ہوتی تھی تو وہ اپنے صحابہ کو پیچھے رکھا کرتے تھے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. یوں صحابہ کو برچھیوں اور تلواروں کے مار سے بچاتے رہتے تھے. چنانچہ عبیدہ بن حارث جنگ بدر میں قتل ہوئے اور حمزہ جنگ احد میں شہید قتل کیے ہوئے اور جعفر جنگ موتا میں قتل ہو گئے. اور اگر میں چاہوں تو ایک اور شخص کے نام کا تذکرہ بھی کر سکتا ہوں جس نے ان شہدائے اہل بیت علیہ السلام ہی کی طرح شہید ہو جانے کا ارادہ کر رکھا تھا، مگر ہوا یہ کہ ان حضرات کی عمروں نے ختم ہونے میں جلدی کی مگر اس کی تمنا کے پورا ہونے میں تاخیر کر دی گئی. اب تو زمانے کی حالت قابل تعجب ہے کہ وہ چلتے چلتے یہاں تک بڑھ آیا کہ اب میرے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جانے لگا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے جدوجہد میں میرے ایسے کارنامے انجام نہیں دیے اور نہ ان کے حصے میں میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات آئے ہوں سوائے اس کے کہ کوئی کسی ایسی خدمت کا دعویٰ کر بیٹھے جس میں نہیں جانتا اور نہ میرے خیال میں اللہ ہی اس کے کردار کا نگران اور عارف ہے. اور ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا چاہیے.
اور رہ گیا تمہارا یہ سوال کہ عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے اس مطالبے پر بھی غور کیا ہے اور نتیجہ نکالا ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو تمہارے یا کسی اور کے حوالے کر دینا میرے اختیار و وسعت سے باہر ہے، اور اپنی جان کی قسم اگر تو نے اپنی گمراہی اور تفرقہ انگیزی کو خیر باد نہ کہا تو سمجھ لے کہ تو بہت جلد انہیں پہچان لے گا، اور جلد ہی وہ خود تجھے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے اور تجھے یہ تکلیف نہ ہونے دیں گے کہ تو انہیں خشکی میں یا سمندروں میں یا پہاڑوں میں یا میدانوں میں ڈھونڈتا پھرے، اور تمہارا یہ مطالبہ ایک ایسا مطالبہ بن جائے گا کہ جو تمہیں پسند نہ آئے گا، اور ان سے ملاقات تمہیں خوش نہ کرے گی۔ سلامتی کے اہل پر سلام۔ خطبہ نمبر 10۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بھی خطبہ جو ہے معاویہ کے نام لکھا ہے۔ اس میں بھی 4 چیزوں کے پہلے بیان کیا ہے۔ معاویہ نے دعوت جنگ دی تھی تو جواب میں پہلے اسے نصیحت کی اور راست روی کی تاکید کی، اور پھر ڈانٹ کر تنبیہ کی، اور دوسری بات بنی امیہ کی سابقہ پوزیشن یاد دلائی اور اپنی جنگی قوت اور اس کے نانا اور ماموں اور بھائی کے قتل کی یاد دلائی، کتاب اللہ کی دہائی دے کر جان بچانے کی پیشگوئی فرمائی ہے اس خط میں۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر سے یہ سازش کی چادر اتار لی جائے گی جس میں تم لپٹے ہوئے ہو، اور جس کی آڑ میں تم دنیا میں خود کو سجا کر اور سنوار کر پیش کر رہے ہو، اور اس دنیا نے تمہیں لبھا لیا ہے اور اپنی سجاوٹ سے تمہیں گرویدہ کر رکھا ہے، اور اپنی لذتوں سے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کی دعوت قبول کر لی، اس نے تمہاری قیادت اور رہنمائی کی اور تم نے اس کی پیروی اختیار کر لی، اس نے حکم دیا تو تم نے اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ بہت قریب ہے کہ وہ وقت کہ جب تجھے ایک روکنے والا روک کر ان چیزوں سے مطلب کرے گا جن سے تمہیں کوئی نجات دلانے والا بھی نجات نہ دلا سکے۔ چنانچہ تم اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لو اور باز پرسی اور حساب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنے اور اوپر نازل ہونے والی کے لیے دامن لپیٹ کر تیار ہو جاؤ، اور اغوا کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ اگر تم نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں تمہاری تمام غفلتوں سے متنبہ کر لوں گا۔ تم سہولت اور عیش پرورش کی زندگی میں الجھے ہوئے ہو۔ یقیناً ابلیس نے تمہارے اندر اپنے منصوبے کے لیے تمام بنیادی سامان جمع کر رکھا ہے، اور اس نے اپنے تمام آرزوؤں اور امیدوں کو تمہارے اندر پہنچا دیا ہے، اور وہ تیرے اندر اسی طرح گھلا ملا ہوا ہے جیسے جسم میں روح اور خون ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور اے معاویہ یہ تو سوچو کہ تم بنی امیہ رعایا کی سیاست سے اور امت پر حکمرانی کرنے کی اور رہنمائی کی اہلیت سے کب شناسا تھے، بلا کسی اسلامی پیش قدمی کے اور بلا اسلامی عزت و بزرگی حاصل کیے ہوئے ہو۔ اس قسم کا دعویٰ کرنا ازلی بدبختی کا ثبوت ہے، اور ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ آرزوؤں کے فریب میں مبتلا رہتے چلے آئے ہو، اور تمہارے اعلانات تمہاری باطنی حالت سے مختلف رہتے آئے ہیں، اور تم نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے، چنانچہ لوگوں کو الگ ہٹا دوں اور میرے تنہا کے مقابلے میں تنہا نکلوں، اور دونوں فریقوں کو جنگ سے معاف
رکھوں تاکہ سب کو یہ علم ہو جائے کہ کس کے دل پر زنگ جمع ہوا ہے اور کون آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں وہی حسن علیہ السلام کا والد ہوں اور تیرے دادا کا اور تیرے ماموں کا اور تیرے بھائی کا بدر میں تباہ کر کے مارنے والا قاتل ہوں، اور وہی تلوار میرے پاس ہے اور میں اب بھی اسی قلب کے ساتھ اپنے دشمن سے ملاقات کو تیار ہوں، اور تمہاری طرح نہ تو میں اپنا دین بدلا ہے اور نہ نبی کی قسمیں کر کے اسے خود گھڑا ہے، اور یقیناً میں اسی اسلامی راستے پر برقرار ہوں جسے تم نے خوشی سے چھوڑ رکھا ہے، اور تم لوگ اس دین میں داخل بھی ناگواری سے ہوئے تھے، اور تم یہ بھی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہو، حالانکہ تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ عثمان کہاں قتل ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے خون کا مطالبہ وہی جا کر کرو جہاں قتل ہوا تھا۔ اگر تم واقعی خون کا بدلہ چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ میں تو اب وہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہے، اور تم اس طرح بلبلا رہے ہو جس طرح بھاری بوجھ سے لدے ہوئے اونٹ بلبلایا کرتے ہیں، اور گویا تمہاری جماعت تلواروں کے پے در پہ واروں سے اور سروں پر منڈلانے والوں موت سے مقتولوں کے انبار لگ جانے سے گھبرا گھبرا کر مجھے پکار رہے ہیں، اور قرآن کی دہائی دے رہی ہے، حالانکہ تمہاری جماعت کافر ہے، حق کے منکر ہے، اور بیعت کرنے کے بعد اسے توڑنے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔